جی آج میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور حق کہوں گا۔ تو آج میرا پوڈ کاسٹ تھوڑا سا بالکل ہی ہٹ کے ہوگا۔ اس میں کچھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عورت کے بارے میں طلاق کا سلسلہ کیسے ہے، جہاں تک میں نے میرا علم ہے یا میں نے جہاں تک بہت یعنی کہ پڑھا ہے، اور اس مووی کے اوپر بھی میں چند ایک باتیں اٹھاؤں گا، اور ابراہیم فیملی کے اوپر بھی کہ یہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ تو سب کو سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، کیسے ہیں سب؟ مجھے امید ہے سب ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو آج میری باتیں تھوڑی سی لوگوں کو عجیب بھی لگیں گی، تھوڑی سی تلخ بھی ہوں گی، اور تھوڑی سی مرحلے مکس ہوں گی شاید۔ سچائی صرف اتنی سی ہے کہ جو ہمارے ابراہیم فیملی ہے وہ ہمیں اسلام پیش کرتی ہے، اور واقعی لوگوں کا اس میں قصور بھی کوئی نہیں ہے، وہی سمجھیں گے واقعی، کیونکہ ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ یا جہاں پہ بھی جو انسان دیکھتا ہے دوسرا جو کچھ کرتا ہے انسان، جیسے کہ ابراہیم فیملی لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم تو ایسے کرتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو ایسا کرتے ہیں، یہ پہنتے ہیں، اور ہم حجاب لیتے ہیں۔ تو یہ وہی ہے کہ جیسے کہ لوگوں کو دکھانا، اور لوگ بالکل وہی سمجھیں گے کہ یار یہ بالکل جو غیر مسلم ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ بالکل جو کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور ایسا ہی اسلام ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے خلاف بہت سے لوگوں نے کافی ویڈیوز بھی بنائی اسلام کے بارے میں بھی۔ میں کیونکہ اسلام کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور کیونکہ میرے دوسرے جو کمیونٹی ہے اس میں میرے بہت دوست ہیں، خاص طور پہ اچھے کچھ پادری ہیں، کچھ ہندوؤں میں بھی جو ہائی قسم کے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ بیٹھے رہے، کیونکہ میں سب کے ساتھ ویسے ہی چلتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار دوسرے انسان کو کوئی ایسی یعنی کہ اس کی فیلنگ میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ ایک مسلم ہے، کیونکہ جس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے دو سمجھ کے بیٹھنا ہوتا ہے، اپنا سمجھ کے بیٹھنا ہوتا ہے، اور وہ بھی مجھے اسی طرح ہی اپنا سمجھتے ہیں، اور وہ ہر چیز جو انہیں سمجھ نہیں آتی اسلام کے بارے میں مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں، اور اکثر میں بھی ان سے جو ایسی مجھے لگتا ہے یار اس بات میں تھوڑی سی مجھے لاجک نظر نہیں آتی، تو وہ بھی میرے ساتھ ہم لوگ ایز اے فرینڈز ڈسکس کرتے ہیں، اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ تو اس کے بارے میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس مووی کے اندر انہوں نے یہی آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک عورت ہے، اور وہ اپنے میاں سے یعنی کہ جو اس کا شوہر ہے وہ کیونکہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، یقیناً دیکھ بھی لیجئے گا، اچھی مووی بنائی ہے انہوں نے، اور انہوں نے ان سب کے جو جتنے بڑے بڑے بنتے ہیں ان سب کے انہوں نے حقیقتیں کھول کے آگے رکھ دی ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی انسان کسی سے شادی کرتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ یعنی کہ اس کی زندگی کے صرف 3 الفاظ ہیں، اگر ایک بیوی ہے، ایک بہن ہے، ایک عورت کوئی بھی ہے، اس میں کوئی بات نہیں کہ وہ صرف مسلم ہی ہو، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی مرد چھوڑتا ہے یا کہیں اور دوسری طرف جاتا ہے تو یہ اس کا نہیں، خاص طور پہ اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اسلام کے یعنی کہ عورت کی زندگی صرف 3 لفظوں کے اوپر ہے، ایسا کچا دھاگا جس سے آپ کی ایک اولاد کا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ایک اپنی نسل چلانی ہے، جس کے ساتھ آپ نے ایک محبت کرتے ہیں، تو یعنی کہ ایک ہی وہ مثال ہوتی ہے کہ ماں سے زیادہ، ماں تو بہت پیار کرتی ہے لیکن بیوی کا ایک رتبہ ہی الگ ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کائنات میں سب سے پہلے ماں نہیں بنی، ٹھیک ہے، کائنات میں صرف ایک میاں بیوی کا کانسیپٹ پیش ہے، جیسے کہ حضرت آدم کا اور اماں حوا کا آیا، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً سارے ہی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں چیز کو، وہاں پہ ماں کا بات نہیں ہے، باپ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ صرف یہی ایک بات آپ کو نظر آئے گی کہ ایک شوہر اور ایک بیوی، شوہر اپنی ہر وہ بات اپنی ماں سے بھی نہیں کر سکتا جو اپنی بیوی سے کر سکتا ہے، تو قدرت نے ایک یہ سسٹم رکھا ہے، تو خاص طور پہ ہمارے اندر جو ہم لوگ اپنی بیوی سے بات کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، اپنی بیوی سے بات کر سکتا ہے، وہ اپنی ماں سے نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پہ ایک راستے میں ایک دیوار آ جاتی، شرم کی دیوار، کہ یہاں پہ یہ بات نامناسب ہے،
تو میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف لے کے جا رہا ہوں. عورت کو دنیا میں جیسے مردوں نے ایک بہت مظلوم ثابت کیا کہ یعنی کہ مرد جو چاہے کر سکتا ہے، عورت کچھ نہیں کر سکتی. مرد جو چاہے جس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو مارے پیٹے، جو کچھ مرضی ہو، اس کی اولاد ہو، اس کا باپ، کوئی اس کے درمیان نہیں. جی آپ کا ذاتی، آپ کا آپس کا مسئلہ ہے. یہ چیز تو ہوتی، یہ چیز ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہی ہے کہ سب سے زیادہ اگر رسپیکٹ دی جاتی ہے تو عورت کو دی جاتی ہے، کیونکہ آپ خاص، یعنی کہ اگر مرد کی عزت ہے نا تو وہ عورت کی وجہ سے عزت ہے. اگر عورت چاہے نا کہ مرد کی عزت نہ ہو تو اس کو ایسے اس کی وہ حالت کر دے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے، کیونکہ عورت کے پاس ہی سب سے زیادہ مرد کے راز ہوتے ہیں. وہ نہ ماں اور بیٹی نہ بہن کے بعد. تو سب سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو 3 طلاقوں کا سسٹم ہے، شریعت کوئی نہیں بدل سکتا سوائے ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آپ انہیں محمد، جو دوسرے مذہب کے ہیں انہیں محمد کہتے ہیں. یہ 3 طلاقوں کا سلسلہ کہ غصے میں آگے اس نے بول دی طلاق طلاق طلاق، یہ شریعت میں نہیں ہے. یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے کہا بدعت ہے، اور کیا خوب بدعت ہے. یعنی کہ ہے بدعت، ہے غلط، لیکن اس بدعت کو صرف ہمارے آگے سے مولوی جو ان کو جاننے والے تھے یہ غلط ہے، بدعت ہے. بدعت کا مطلب کہ خود ایجاد کی ہوئی چیز ایک بدعت ہے، اور کیا خوب بدعت ہے. یہ آپ خود ان کے اپنا یہ بیان ہے اس کے معاملے میں. یہ نہیں کسی پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی ہے. تو انہوں نے کہا بدعت ہے اور کیا خوب بدعت ہے. انہوں نے جیسے کہ تراویح کا ذکر کیا اور بہت سی چیزیں ان کی کافی، آپ خود گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی کون کون سی انہوں نے جو اپنے آیا، یعنی کہ جب ان کا دور ہے تو انہوں نے وہ جیسے کہ کوئی بھی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں انڈیا میں یا مودی ہے یا ہمارے یہاں پہ جو نواز شریف یا کوئی ایسا آیا تو انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنی یعنی کہ جو چاہا وہ انہوں نے کروا لیا. تو انہوں نے بھی سیم ویسے، کیونکہ ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا جی یہ ایک 3 طلاقوں کا سلسلہ جو ہوا شروع، یہ اسلام میں نہیں آتا، کیونکہ شریعت صرف محمد سرکار کا ہی ہے جو انہوں نے فرما دیا، جو قرآن کا حکم ہے، اور وہ بھی جو حکم خدا ہے وہی انہوں نے آگے بیان کرنا ہے. محمد انہوں نے اپنے پاس سے بھی کچھ چیز بیان نہیں کرنی، کیونکہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بھی 1-2 دفعہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. اسی لیے لوگوں کے، اور اس کے بعد جو ہمارے آگے سے ملا، میں عالم اور ملا میں فرق رکھتا ہوں. عالم وہ ہوتا ہے جو واقعی پڑھا لکھا ہر چیز کو جانتا ہے، صرف قرآن کے بارے میں نہیں دوسری چیزوں کو بھی سمجھتا ہو. میں نے تو ایسے عالم دیکھے ہیں جو تورات کو بھی جانتے ہیں، انجیل کو بھی جانتے ہیں، زبور کو بھی جانتے ہیں، گیتا کو بھی انہوں نے پڑھا ہے. میں ان لوگوں کو عالم جانتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو عام جو ملا ہے میں انہیں ملا ہی سمجھتا ہوں. یعنی کہ ویسے ہی ہے کہ جیسے جس سے جو چاہا اور اپنا، کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے کہ انہوں نے اپنا کام چلانا ہے، ورنہ ان کو رہنے بھی نہیں دیتے، مسجد میں بھی نہیں رہنے دیتے. تو یہ ان لوگوں کی یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ خدا کا حکم نہیں ہے. آپ وہ مووی دیکھیے گا، اس میں آپ کو بہت کچھ اس چیز کا پتہ چلے گا کہ مردوں کے لیے انہوں نے ہر چیز آزادی، کیونکہ خود وہ مرد تھے. اب انہوں نے ایک ساتھ ایک اور بھی چیز چلائی ہوئی تھی جی، اگر کوئی غلطی سے 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے، طلاق 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 بول دیتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک حلالہ کا سسٹم شروع کر لیا کہ ایک عورت کہ مجھ سے مولانا صاحب غلطی سے میرے منہ سے نکلے گا. کا پھر یہ ہے کہ آپ ایسا کر لو کہ آپ اس کو نہ 2 دن کے لیے میرے ساتھ نکاح کر دو، اس کے بعد مجھ سے واپس. یعنی کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ خود ساختہ ان لوگوں نے بنائی. یہ تھوڑی سی میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جس کی وجہ سے پھر لوگوں کو اور تکلیف ہو جائے گی کہ یہ اپنی بیوی، ایک غیرت مند بندہ کیسے دوسرے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اسے کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ٹیمپریری نکاح کر لو. یعنی کہ ان کو پیسے ویسے دے کے آپ اس کو 2-3 دن کے لیے یہ کر لو شادی، اور وہی شادی جیسے ایک شوہر اور بیوی ہوتے ہیں ویسے رہنا ہوتا ہے. تو اسلام میں یہ چیز نہیں ہے بالکل، یہ ان لوگوں نے خود بنائی ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جیسے ابراہیم فیملی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے حجاب کا ایک سلسلہ شروع کیا جی. اور جو یہ جناب جو ہے ڈریس پہنتے ہیں، اور سلک کا تو مرد پہ جائز ہی نہیں ہے، سونا بھی مرد پہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے. جیسے شراب حرام ہے ویسے سلک حرام ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے جیسے
سور کھانا ان کے لیے حرام ہے، ویسے یہ دوسری چیزیں یعنی کہ سونا پہنا بھی ویسے ہی حرام ہے۔ ایک حرام کا مطلب تو حرام ہی ہوتا ہے، اس میں آپ اوپر نیچے نہیں کر جی اس کا تھوڑا سا کم، یہ جو مولوی سے پوچھیں گے جی اس کا تھوڑا سا کم ہے، اس کا تھوڑا سا زیادہ ہے۔ تو یہ ابن وہبی نے جو حجاب کا سلسلہ چلایا ہوا ہے، یہ بھی وہ حجاب نہیں، حجاب وہی ہوتا ہے کہ آپ کے بال نظر نہ آئیں، آپ کا صرف یہ اصل میں اسلامی حجاب یہ ہے۔ باقی کوئی ٹوپی والا برقع پہن لیتا ہے، کوئی اوپر سے چادریں گھما لیتا ہے، یعنی کہ اچھی خاصی عورت کو چاہے گرمی جتنی مرضی ہو، عورت نے مرنا ہی مرنا ہے ہر حال میں، گرمی ہے تو اس کو جی آپ نے بالکل منہ چھپا کے رکھو، یار یہ نہیں ہے، آپ نارمل رہو لیکن آپ کا جسم نظر نہ ہے، آپ کا صرف چہرہ سر سے یعنی کہ صرف چہرہ نظر ہے، بال نظر نہ ہے، یہ حجاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کسی کے اوپر اس بات نہیں اٹھانا چاہتا، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کو نارمل لیتے ہیں، نارمل نہیں، حقیقت عورت کے لیے یہی ہے، اور مرد کو بھی اتنا ہی ہے کہ اگر وہ کہتے جی جو مرد یعنی کہ عورت ہے جی عورت کی طرف دیکھنا ہے، ایسے ایسے ایک دفعہ دیکھ لو اور اس کے بعد جی بات آپ دوبارہ بھی یعنی کہ عورت ایسے بات ظاہر انسان تمہاری نظر ہی اگر پڑ گئی ہے غلطی سے تو اس کے بعد تم ادھر مت دیکھو، ان کو جینے دو، ہر ایک کو جینے کا حق ہے۔ یہ لوگ خود یہ لوگوں کو یہ کوئی اسلام نہیں ہے گلگلے بنانا، روزے رکھنا اور سارے دن سوئے رہنا، کام بھی کرنا ہے ساتھ۔ اگر روزہ رکھا ہے تو اس میں آپ نے جاب کرنی ہے سخت سے سخت، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی کسی چیز کو روکنا نہیں ہے، یہ اس کا نام روزہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو 50-60 ڈشیں بنا لی، میں نے تو آج روزہ رکھا اور میرے لیے ہر چیز ہو، نہیں، نبی پاک نے کیا کیا تھا، صرف ایک کھجور اور زیادہ کھجور سے اور چھوٹی سی چپاتی سے یہ ہوتا ہے روزہ۔ یہ نہیں ہوتا آپ پکوڑے بنا رہے ہیں، آپ یہ ٹھیک ہے منع نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنی سی بات ہے کہ نیچے دیکھو، جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کو ایک ایسی مووی دکھائی ہے جو انہوں نے خود ہی تخلیق کی ہے، اسلام میں اس میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور جناب آپ دیکھیں وہ کیسے کیسے سوٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، سلک ہو گیا کچھ بھی ہو گیا، انہیں نہیں فرق پڑتا، اور جی ایک دن زیادہ کیا سر پہ ٹوپی لے لی سٹائل کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے وہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، وہ جمعہ پڑھ، یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے تو آپ کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، کسی عورت ہے کوئی تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے، لوگوں کا نہیں ہے۔ آپ نے تو ہر چیز دینے کے لیے کسی کو دیا تو وہ بھی آپ نے دکھانا ہوتا ہے، تو یہ اسلام نہیں ہے، اسلام بالکل کچھ اور ہے۔ اور سب سے پہلے یہ کسی مولوی یا کسی سے ملا سے پوچھنے کی بجائے خود، چاہے وہ ہندو ہے کچھ بھی، اس کے بارے میں تحقیق کر لے، خود پڑھیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ خود پڑھیں، خود سمجھیں۔ آپ آج کل تو دور ہی الگ ہے، آپ خود ہی کریں، لہٰذا ان لوگوں کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ اور بھی ہیں، وہ انہوں نے ان کی بھی اپنے وہ چینل ہیں، انہوں نے باقاعدہ نفرت ہوئی ہے انہیں کہ یار یہ ایسے مسلمان ہیں، یعنی کہ یہ اگر ایسے مسلمان ہیں تو یعنی کہ نام تو مسلمانوں کا آئے گا، ایک گندا ہوتا ہے تو سارے گندے نظر آئیں گے انہیں، ان کا قصور بھی نہیں ہے، لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے بھی تو وہ دیکھو کہ آپ میں وہ ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کو وہی دکھا رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسلام بالکل عورت کو سب سے زیادہ آزادی ہے، جو چاہے وہ مہارانی کی طرح رہے، مرد کام کرے، تو یہاں پہ تو بھی مرد بیٹھے ہوئے اور عورتیں کام کر رہی ہیں، تو اگر عورت چاہے نا، مثال طور پہ اگر وہ اس کو بچے کو ملک دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، تو اس کو بھی اماؤنٹ لے سکتی ہے، حق ہے، اور جو اس کا ہے ہر مہینے جو اس کو آپ دینا چاہتے وہ آپ کو دے، اس کے حقوق پورے کریں۔ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں پہلے اسے، تو اس کے لیے پھر فرق اتنا مشکل ہے آپ سوچ نہیں سکتے، یہ تو کہتے کر لے کوئی مسئلہ نہیں، مولا نہیں ثواب ادھر ہی ثواب نظر آتا ہے اور دوسری طرف ثواب نظر نہیں آتا۔ جیسے مووی میں بھی کہا آپ حج کر لو، دوسرے کام کر لو، کیوں؟ آپ کو تھوڑا سا چینج چاہیے، مرد کو چینج چاہیے، مرد کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو یہ میرا مقصد تھا بولنے کا۔ یہ باتیں آپ تک میں صرف یہی کہتا ہوں، جتنے مسلمان ہیں یا جتنی مسلمان عورتیں ہیں، اس کے اوپر خوب ریسرچ کرے، پڑھا کرے، دیکھے حقیقت کیا ہے، کسی کی باتوں پہ، کسی مولوی کی باتوں پہ کسی کے اوپر یقین مت کرے۔ باقی اس کا میں سیکنڈ پارٹ بھی بناؤں گا، ٹھیک ہے، میری کوشش ہے کہ تھوڑی سی چیزوں کو اوپن کیا جائے، کیونکہ ہمیں تو کافی ابن فیملی نے تو ذلیل کر دیا سب مسلمانوں کو، تو اس کے لیے میں کوشش کروں گا، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ چیزیں اور بھی لاؤں گا تاکہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں وہ بھی سمجھ سکیں
کہ یہ کہانیاں جو بنائی گئی نا یہ ان لوگوں نے جیسے حکومت میں انہوں نے بنائی. چلیں ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، اپنا اور اپنا خیال کیجیے گا.